بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب تذکرۃ الاطہار کا پارٹ نمبر 32 پڑھیں گے۔ امام جعفر صادق کے مختصر حالات و اشارات۔ خبر غیب۔ بنی ہاشم کی ایک جماعت مقام ابوا مکہ و مدینہ کے درمیان میں اکٹھا ہوئی کہ جن میں ابراہیم بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس، ابو جعفر منصور معروف منصور دوانقی بن علی، عبداللہ بن حسن اس کے دونوں بیٹے محمد و ابراہیم، اور محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عثمان تھے۔ تو صالح بن علی نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم وہ لوگ ہو کہ جن کی طرف لوگوں کی نظریں اٹھتی ہیں، اور خدا نے تمہیں اس جگہ جمع کر دیا ہے، پس کسی شخص کے لیے اپنے میں سے عقیدت بیعت باندھو اور اپنی طرف سے اس کو یہ حق بیعت دو، اور اس پر ایک دوسرے سے عہد و میثاق کرو یہاں تک کہ خدا تمہیں فتح دے، اور وہ بہترین فتح دینے والا ہے۔ پس عبداللہ بن حسن نے خدا کی حمد و ثنا کی، پھر کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ تم جانتے ہو کہ میرا یہ بیٹا وہ مہدی ہے، پس آؤ اور اس کی بیعت کریں۔ ابو جعفر منصور نے کہا کہ کس چیز کے لیے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو؟ خدا کی قسم تم سب جانتے ہو کہ لوگ اس جوان سے ہٹ کر نہ تو کسی اور کی طرف گردنیں موڑیں اطاعت کریں گے، اور نہ ہی کسی کی آواز کی طرف لبیک کہیں گے۔ اس کی مراد محمد بن عبداللہ تھی۔ وہ کہنے لگے خدا کی قسم تو نے سچ کہا ہے، یہ وہ چیز ہے جسے ہم جانتے ہیں۔ پس سب نے محمد بن عبداللہ کی بیعت کر لی اور اس کے ہاتھ کو مس کیا۔ عیسیٰ کہتا ہے کہ عبداللہ بن حسن کا قاصد میرے والد کے لیے پیغام لایا کہ ہم ایک معاملے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، آپ تشریف لائیں، اور یہی پیغام جعفر بن محمد کی طرف بھی بھیجا۔ اور عیسیٰ کے علاوہ کسی اور کا کہنا ہے کہ عبداللہ بن حسن نے حاضرین سے کہا کہ جعفر کو نہ بلاؤ، کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ وہ تمہارے معاملے کو خراب کر دیں گے۔ عیسیٰ بن عبداللہ بن محمد کہتا ہے کہ مجھے میرے باپ نے بھیجا تاکہ میں دیکھوں کہ وہ کیوں جمع ہوئے ہیں، تو میں ان کے پاس آیا، اور محمد بن عبداللہ لپٹے ہوئے سامان کے فرش پر نماز پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میرے باپ نے مجھے بھیجا کہ میں آپ حضرات سے پوچھوں کہ آپ کیوں جمع ہوئے ہیں۔ تو عبداللہ نے کہا کہ ہم اس لیے جمع ہوئے کہ مہدی محمد بن عبداللہ کی بیعت کریں۔ راوی کہتا ہے کہ جناب جعفر بن محمد علیہ السلام آئے تو عبداللہ بن حسن نے اپنے پہلو میں آپ کو جگہ دی اور پہلے کی مانند گفتگو کو دہرایا، جس پر حضرت جعفر نے فرمایا ایسا نہ کرو، کیونکہ اس بات کا ابھی وقت نہیں آیا، اور اگر تم یعنی عبداللہ سمجھتے ہو کہ تمہارا بیٹا وہی مہدی ہے تو یہ وہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس اصل مہدی کے قیام کا وقت ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اس سے اللہ کے لیے غضب و غصہ کھاتے ہوئے خروج کراؤ اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، تو خدا کی قسم آپ کو چھوڑ کر آپ کی بیٹے کی بیعت نہیں کریں گے، کیونکہ آپ ہمارے بزرگ ہیں۔ عبداللہ غصے میں آگے اور کہا کہ میں آپ کی مخالفت کو جانتا ہوں، اور خدا کی قسم خدا نے اپنے غیب پر آپ کو مطلع نہیں کیا، لیکن میرے بیٹے کا حسد آپ کو اس چیز پر ابھار رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ حسد مجھے نہیں ابھارتا۔ پھر آپ نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا تم تو نہیں، البتہ یہ شخص، اس کے بھائی اور بیٹے، اور ساتھ ہی آپ نے ابو العاص صفا کی پشت پر ہاتھ رکھا، بادشاہ بنیں گے۔ پھر آپ نے عبداللہ بن حسن کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا خاموش رہو، خدا کی قسم یہ سلطنت ظاہری خلافت تجھے اور نہ ہی تیرے دونوں بیٹوں میں سے کسی کو ملے گی، بلکہ یہ انہیں ابو العباس صاحا کے لیے ہے، تیرے دونوں بیٹے قتل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت آپ عبدالعزیز بن عمران ظہری کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ آپ نے اسے مخاطب کر کے پوچھا تو نے زرد چادر والے یعنی ابو جعفر منصور کو دیکھا ہے؟ عبدالعزیز نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسے قتل کرے گا جس عبدالعزیز نے پوچھا کہ کیا یہ محمد کو قتل کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عبدالعزیز کہتا ہے کہ میں نے دل میں کہا کہ رب کعبہ کی قسم امام جعفر کا محمد سے حسد ظاہر ہوتا ہے، یعنی یہ سب کچھ حسد کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم میں دنیا سے نہیں نکلا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اس نے محمد کو قتل کیا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت جعفر نے یہ گفتگو کی
تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور منتشر ہو گئے، لیکن عبد الصمد اور ابو جعفر آپ کے پیچھے چلے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو عبداللہ، آپ یہ کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں، خدا کی قسم میں یہ کہتا ہوں اور اسے جانتا ہوں۔ ابو الفرج کہتا ہے کہ مجھے علی بن عباس مقانی نے ہمیں بکار بن احمد کے حوالے سے خبر دی۔ وہ کہتا ہے کہ ہم سے حسن بن حسین نے غبصہ بن نجاد عابد کے حوالے سے بیان کیا کہ جعفر بن محمد علیہ السلام جب بھی محمد بن عبداللہ بن حسن کو دیکھتے تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی اور فرماتے مجھے اپنی جان کی قسم، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ قتل کر دیا جائے گا، اور حضرت علی کے نوشتے میں یہ اس امت کے خلفاء میں درج نہیں ہے۔ شامی مناظر اور آپ، اور یہ واقعہ بھی گزشتہ واقعے کی طرح مشہور ہے۔ مورخین کو ان دونوں واقعات کی صحت میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، اور یہ دونوں واقعات حضرت ابو عبداللہ جعفر کی امامت پر دلالت کرتے ہیں۔ نیز آپ کے ہاتھ پر معجزات بھی ظاہر ہوتے تھے۔ آپ غائب چیزوں اور روح پذیر ہونے والے واقعات کی ان کے ہونے سے پہلے خبر ایسے ہی دے رہے تھے بے نہیں جیسے انبیاء علیہم السلام خبر دیا کرتے تھے۔ جو اخبار ان کی نشانی، ان کی نبوت کی علامت اور اپنے پروردگار کے بارے میں ان کے صدق و صداقت کی دلیل ہوتی تھی۔ مجھے ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولیہ نے محمد بن یعقوب کلینی سے، جس نے علی بن ابراہیم بن ہاشم سے، اس نے اپنے باپ سے، جس نے رجال کی ایک جماعت سے، اس نے یونس بن یعقوب سے خبر دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ابو عبداللہ کے پاس تھا کہ آپ کی بارگاہ میں اہل شام سے مرد آیا اور کہنے لگا کہ میں صاحب کلام و فقہ اور فرائض احکام دین ہوں، اور میں آپ کے اصحاب کے ساتھ مناظرہ کرنے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو عبداللہ نے فرمایا جو کچھ اس کے بارے میں تیرا کلام ہوگا وہ فرمان رسول خدا ہوگا یا تیرا اپنا کلام؟ کہنے لگا کہ بعض رسول اللہ کی طرف سے اور بعض میری طرف سے۔ تو ابو عبداللہ نے فرمایا کہ پھر تو تم رسول اللہ کے شریک ہوئے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے وہی سنی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تیری اطاعت بھی واجب ہے جس طرح رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے؟ وہ یہ کہنے لگا کہ نہیں۔ تو ابو عبداللہ نے میری طرف ملتفت ہو کر فرمایا اے یونس بن یعقوب، یہ شخص کچھ کہنے سے پہلے اپنے آپ ہی میں الجھ گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے یونس، اگر تجھے کلام و مناظرہ خوب آتا ہوتا تو اس سے بات کرتا۔ یونس نے کہا میں نے اظہار افسوس کیا اور عرض کیا آپ پر قربان جاؤں، میں نے سنا ہے کہ آپ نے کلام و مناظرہ سے منع فرمایا ہے، اور آپ کا فرمان ہے کہ اہل کلام و مناظرہ کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مد مقابل کو جھکاتا اور یہ نہیں جھکاتا، اور یہ چلتا اور یہ نہیں چلتا، اور یہ بات ہماری عقل میں آتی اور یہ نہیں آتی۔ تو ابو عبداللہ نے فرمایا کہ یہ تو میں صرف ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو میرا قول چھوڑ کر اپنی منمانی کرتے ہیں، یعنی اپنی مرضی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا باہر جا کر دیکھو اور جو متکلم نظر آئے اسے اندر لے آؤ۔ یونس کہتا ہے کہ جب میں باہر نکلا تو وہاں پر میں نے بہترین مناظر حمران بن عین متکلم، محمد بن عمان احوال اور حشام بن سالم اور قیس سے عاصر، جو دونوں متکلم و مناظر تھے، کو پایا۔ بس میں انہیں آپ کے پاس لے آیا جب مجلس جم گئی اور ہم لوگ اس وقت ابو عبداللہ کے خیمے میں پہاڑ کے کنارے پر تھے جو حرم کی طرف تھا، اور حج سے کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے۔ تو ابو عبداللہ نے اپنا سر خیمے سے باہر نکالا، اچانک انہیں ایک تیز رفتار اونٹ نظر آیا، تو آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، حشام میں راوی کہتا ہے کہ ہمیں گمان ہوا کہ اولاد عقیل میں سے جو حشام تھا وہ ہے کہ جس کو آپ سے بڑی محبت تھی۔ اچانک حشام بن حکم وارد ہوئے اور انہیں تازی داڑھی آ رہی تھی۔ حرم میں سے ہر شخص اس سے سن میں بڑا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ پس آپ نے اس کے لیے جگہ کشادہ کی اور فرمایا یہ ہمارا دل، زبان اور ہاتھ سے مددگار ہے۔ پھر آپ نے حمران سے کہا کہ اس شخص سے مناظرہ کرو، یعنی شامی سے۔ پس حمران نے اس سے مناظرہ کی اور اس پر غالب آ گیا۔ پھر حشام بن سالم نے فرمایا تم اس سے مناظرہ کرو۔ اس نے مناظرہ کیا لیکن ایک دوسرے پر زیادتی کرنے لگے۔ پھر آپ نے قیس معاصر سے کہا کہ تم اس سے مناظرہ کرو۔
اس نے کلام کیا تو ابو عبداللہ ان کی باتوں سے مسکرانے لگے اور فرمایا کہ شامی اس کے ہاتھوں بے یار و مددگار ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے شامی سے کہا کہ اس نوعمر جوان سے مناظرہ کرو، یعنی حشام بن حکم سے۔ تو اس نے کہا کہ بہت اچھا۔ پھر شامی نے حشام سے کہا، اے لڑکے، مجھ سے ان کی امامت کے بارے میں سوال کرو، یعنی ابو عبداللہ کے متعلق سوال کرو۔ تو حشام غصے میں آ گیا، یہاں تک کہ کانپنے لگا۔ پھر اس نے کہا کہ اے فلاں، مجھے بتاؤ کہ کیا تمہارا پروردگار اپنی مخلوق کے لیے بہتر سوچ بچار اور ان کی فلاح اور بہبود کے لیے نگرانی کر سکتا ہے، یا وہ خود اپنے نفسوں کے لیے بہتر سوچ سکتے ہیں؟ شامی کہنے لگا، میرا پروردگار بہتر نگرانی کر سکتا ہے۔ تو حشام نے کہا، تو ان کے دین کے لیے اس نے کیا کچھ سوچا ہے؟ کہنے لگا، انہیں مکلف قرار دیا اور ان کے لیے اس پر حجت و دلیل قائم کی جس کی انہیں تکلیف و ذمہ داری سونپی، اور اس سلسلے میں ان کے شبہات و عمل کو دور کیا۔ تو حشام نے کہا کہ وہ کون سی دلیل ہے جو ان کے لیے قائم کی؟ تو شامی نے کہا کہ رسول اللہ۔ تو حشام نے کہا کہ رسول اللہ کے بعد کون ہے؟ اس نے کہا کہ قرآن و سنت۔ تو حشام نے کہا کہ آج ہمیں قرآن و سنت اس چیز میں نفع دے سکتے ہیں جس چیز میں ہمیں اختلاف ہو، یہاں تک کہ ہم سے وہ اختلاف دور ہو کر اتفاق ہو سکے۔ شامی نے کہا کہ ہاں۔ تو حشام نے کہا کہ پھر ہم میں اور تجھ میں اختلاف کیوں ہے؟ حالانکہ تو شام سے ہماری مخالفت کرنے کے لیے آیا اور تو گمان کرتا ہے کہ رائے ہی دین سمجھنے کا طریقہ ہے، حالانکہ تو اقرار کرتا ہے کہ رائے مختلف لوگوں کو ایک جگہ پر جمع نہیں کر سکتی ہے۔ پس شامی مثل ایک متفکر شخص کے خاموش ہو گیا۔ تو ابو عبداللہ نے فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا؟ بولتے نہیں ہو؟ کہنے لگا، اگر میں کہوں کہ ہم اختلاف نہیں کرتے تو میں بد بھی وہ وضعی کا انکار کروں گا، اور اگر کہوں کہ قرآن و سنت ہم سے اختلاف کو دور کر دیتے تو بھی حرف باطل کہوں گا، کیونکہ ان میں کئی وجوہ کا احتمال ہے، لیکن میں اس پر یہی سوال کرتا ہوں۔ ابو عبداللہ نے اسے فرمایا، اسے سوال کرو، اس کو کامل پاؤ گے۔ تو شامی نے کہا کہ مخلوق کے لیے کون بہتر سوچ سکتا ہے، ان کا رب یا وہ خود؟ حشام نے کہا کہ بلکہ رب ہی بہتر سوچ سکتا ہے۔ تو شامی نے کہا کہ کیا خدا نے کسی کو کھڑا کیا اور ان کے لیے جو انہیں ایک بات کے جمع کرے اور ان کے خلاف اختلاف کو دور کرے اور ان کے لیے حق و باطل واضح کرے؟ حشام نے کہا کہ ہاں۔ شامی نے کہا، وہ کون ہے؟ تو حشام نے کہا کہ ابتدا میں تو رسول اللہ تھے شریعت میں، اور نبی کے بعد ان کے علاوہ۔ تو شامی نے کہا کہ نبی کریم کے بعد ان کے علاوہ ان کی حجت و دلیل کو واضح کرنے کے لیے کون ان کا قائم مقام ہے؟ حشام نے کہا کہ ہمارے اس زمانے میں یا اس سے پہلے؟ تو شامی نے کہا کہ بلکہ اس وقت میں۔ تو حشام نے کہا کہ یہ جو تشریف فرما ہے، یعنی ابو عبداللہ، ان کی طرف لوگ سامان سفر باندھ کر آتے ہیں اور یہ ہمیں آسمان کی خبریں اپنے باپ دادا سے وراثت کے طور پر دیتے ہیں۔ تو شامی کہنے لگا کہ اس کا مجھے کیسے علم ہو؟ حشام کہنے لگا کہ جو کچھ تمہارے جی میں آئے تم ان سے اس کے بارے میں سوال کرو۔ شامی نے کہا کہ تو نے میرا عذر ختم کر دیا، پس اب مجھ پر لازم ہے کہ سوال کروں۔ تو ابو عبداللہ نے فرمایا کہ اے شامی، میں تمہیں سوال کرنے سے بے نیاز کرتا ہوں، یعنی تمہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں، میں تجھے تیرے چلنے اور تیرے سفر کرنے کی خبر دیتا ہوں۔ تو فلاں دن گھر سے نکلا اور فلاں فلاں راستے سے آیا اور فلاں فلاں جگہ سے گزرا اور فلاں فلاں تمہارے قریب سے گزرا، اور جو کچھ حضرت فرماتے رہے۔ شامی کہتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا، خدا کی قسم۔ پھر شامی نے کہا کہ میں اب اللہ کے لیے اسلام لاتا ہوں۔ تو عبداللہ نے فرمایا، بلکہ اب اللہ پر ایمان لائے ہو؟ بے شک اسلام ایمان سے پہلے ہے، جس کی بنا پر ایک دوسرے کے وارث اور ایک دوسرے سے شادی بیاہ اور نکاح کرتے ہیں، اور ایمان کے اوپر انہیں ثواب دیا جائے گا۔ تو شامی نے کہا، آپ نے سچ فرمایا، پس میں اس وقت گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ اوصیاء کے وصی ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ آپ حمران کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے حمران، تم کسی بات کے متعلق گفتگو شروع کر کے درستی تک پہنچ جاتے ہو۔ حشام بن سالم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم معرفت کے بغیر بات کرتے ہو۔ پھر آپ نے احوال کی طرف
احوال کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا قیاس اور ہیلا بانی سے گفتگو کرتے ہوئے باطل کو باطل سے ختم تو کرتے ہو، لیکن اس میں تمہاری اپنی غلطی زیادہ واضح ہوتی۔ اس کے بعد قیس معاصر کی طرف توجہ کرتے ہوئے فرمایا تم کلام کرتے ہوئے حق کو باطل سے ملا دیتے ہو، یعنی غلط ملت کر لیتے ہو۔ اس طرح جو حق اور فرمان رسول کے قریب ہوتا ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے، حالانکہ حق تھوڑا اور معمولی بھی ہو تب بھی وہ باطل کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تم اور تم اور احوال زیادہ چالاکی دکھانے والے ہو۔ یونس بن یعقوب کا بیان ہے کہ مجھے خدا کی قسم گمان تھا کہ آپ امام جعفر صادق حشام بن حکم کے بارے میں بھی ان دونوں کے قریب قریب کچھ ارشاد فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اے حشام، تمہارے پاؤں نہیں ٹکتے، تم اگر زمین کا بھی قصد کرو تب بھی پرواز کرتے ہو۔ تجھ جیسے کو لوگوں سے بات چیت کرنا چاہیے، اللہ تمہیں لغزش سے محفوظ رکھے۔ شفاعت تمہارے پیچھے پیچھے ہے۔ اس مذکورہ خبر میں دلیل نظری اور امامت پر دلالت ہونے کے ساتھ ساتھ غیب کی خبر دینے کا ایک معجزہ بینہی اپنے سے پہلی دو خبروں کی مانند ہے اور ان کے ساتھ معنی برہان میں بھی ملتی جلتی ہے۔ ابن ابوجہ اور ابو شاکر زندیق کے سوالات۔ مجھے ابو القاسم جعفر بن محمد قمی نے محمد بن یعقوب کلانی سے، جس نے علی بن ابراہیم بن ہاشم سے، اس نے اپنے باپ سے جس نے عباس بن عمرو فقیمی سے خبر دی کہ ابو عویجہ ابن طالوت ابن عامی اور ابن مقنع کچھ زندیقیوں منکرین خدا کے ہمراہ ایام حج میں مسجد الحرام میں موجود تھے، اور حضرت ابو عبداللہ جعفر بن محمد وہاں پر لوگوں کو احکام دین قرآن کی تفسیر اور دلائل کے ساتھ مسائل کا جواب دے رہے تھے۔ ان زندیقوں نے ابن ابو عویجہ سے کہا کہ کیا تم اس بیٹھے ہوئے شخص کی غلطی پکڑ سکتے ہو اور کوئی ایسا سوال کر سکتے ہو جس سے وہ اپنے اس حلقے میں رسوا ہو جائے؟ دیکھتے نہیں ہو کہ لوگ اس کے کتنے گرویدہ ہیں، جیسے علامہ دہر ہو۔ ابن ابی اوجہ نے انہیں جواب دی میں ایسا کر سکتا ہوں۔ پھر وہ لوگوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور کہنے لگا اے ابو عبداللہ، مجالس امانت ہیں اور کھانسی والا کھانستا ہے، کیا آپ مجھے سوال کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر چاہو تو سوال کرو۔ تو اس نے کہا کہ کب تک اس خرمن گاہ کو روندو گے، اس پتھر کو پناہ گاہ سمجھو گے اور اس گھر کی عبادت کرتے ہوگے جو پختہ اینٹوں اور ڈھیلوں سے بلند کیا گیا ہے؟ خانہ کعبہ اور اس کے گرد بھگائے ہوئے اونٹ کی طرح اڑتے رہیں گے۔ جو اس میں غور و فکر کرتے ہوئے اندازہ لگائے تو جان لے گا کہ یہ فعل حکیمانہ اور دانش مندانہ نہیں ہے۔ پس آپ بتائیے، کیونکہ آپ ہی اس معاملے کی اصل و جڑ ہیں، آپ ہی کے باپ نے اس کی بنیاد ڈالی اور نظام بنایا ہے۔ تو صادق نے اس سے فرمایا کہ خدا جسے گمراہ اور دل کو اندھا کر دے تو وہ حق کو قبیح و برا ہی سمجھتا ہے اور اس کی پناہ میں نہیں آنا چاہتا۔ شیطان اس کا مالک اور رب بن کر اسے ہلاکت کی گھاٹیوں میں اتار دیتا ہے اور ان سے نکلنے نہیں دیتا۔ یہ ایک گھر ہے جس کے ذریعے خدا نے اپنے مخلوق سے عبادت کا مطالبہ کیا ہے تاکہ اس کے پاس آنے سے ان کی اطاعت کا امتحان ہو جائے۔ پس انہیں اس کی تعظیم و زیارت کرنے پر آمادہ کیا اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اس کو قبلہ قرار دیا ہے۔ بس یہ اس کی رضا کا ایک حصہ اور راستہ ہے جو اس کی بخشش تک پہنچاتا ہے۔ یہ کامل اعتدال پر نصب کیا گیا ہے اور یہ عظمت و جلال کا سنگم ہے۔ اس کو خدا نے زمین کے بچھانے سے 2000 سال پہلے پیدا کیا، پس زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اس چیز میں کہ جس کا اس نے حکم دیا ہے، اور روکا جائے اس چیز سے کہ جس سے اس نے روکا ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے صورتوں، شکلوں اور ارواح کو پیدا کیا ہے۔ تو ابن ابو عویجہ نے آپ سے کہا کہ آپ نے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں جن میں غائب کا حوالہ دیا، تو آپ نے فرمایا افسوس وہ کیسے غائب ہے جو اپنی مخلوق کے ساتھ شاہد ہے، ان کی شہرت کے زیادہ قریب ان کا کلام سنتا اور ان کے اسرار کو جانتا ہے، جس سے کوئی جگہ خالی نہیں، نہ اسے کوئی جگہ مشغول کیے ہوئے اور نہ ہی کسی جگہ کی نسبت وہ دوسری جگہ زیادہ قریب ہے۔
اس کے آثار اس کی شہادت دیتے ہیں اور اس کے افعال اس کی دلیل ہیں، اور وہ شخصیت کے جس کو آیت محکم اور براہین واضح کے ساتھ بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ ہمارے پاس یہ عبادت لے کر آئے ہیں۔ اگر ان کے بارے میں تجھے کوئی شک ہے تو ان کے متعلق سوال کر، میں وضاحت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ ابن ابی الوجیج نا امید سا ہو کر خاموش ہو گیا اور اسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا کہے، پس اپنے ساتھیوں سے جا کر کہنے لگا، میں نے تمہیں اپنے لیے کوئی شراب کا پیالہ تیار کرنے کو کیا تھا، لیکن تم مجھے آگ پر ڈال دیا۔ تو وہ اس سے کہنے لگے، چپ رہ، تو نے اپنی گھبراہٹ اور لاجواب ہونے کی وجہ سے ہمیں رسوا کر دیا، ہم نے تو تجھے کسی محفل میں اتنا ذلیل و حقیر ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھ سے یہ باتیں کرتے ہوئے یہ اس کا بیٹا ہے جس نے ان سب کے سر مونڈ دیے جنہیں تم دیکھ رہے ہو، اور اس نے ہاتھ سے اہل موسم و حج کی طرف اشارہ کیا۔ اور روایت ہے کہ ابو شاکر ویسانی زندیق ایک دن ابو عبداللہ کی مجلس میں کھڑا ہو گیا اور آپ سے کہنے لگا کہ آپ چمکنے والے ستاروں میں سے ایک اور آپ کے آبا و اجداد 14ویں کے واضح چاند تھے، اور آپ کی مائیں شریف و کریم اور جامع صفات تھیں، اور آپ کی اہل کریم ترین اصل ہے، اور جب علماء کا ذکر کیا جائے تو آپ کی انگلیاں اٹھتی ہیں۔ اسے اے ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر کے، ہمیں خبر دیجیے کہ عالم کے حادثات ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو ابو عبداللہ نے فرمایا کہ زیادہ قریب وہ دلیل اس پر وہ ہے کہ جسے میں تیرے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پھر آپ نے ایک انڈا منگوایا اور اسے اپنی ہتھیلی پر رکھا اور فرمایا کہ یہ ہر طرف سے بند ہے اور ایک تبت شدہ قلعہ ہے، اس کے اندر ایک باریک سا چھلکا ہے اور بہنے والی چاندی اور چلنے والا سونا گردش کر رہے ہیں، کیا تمہیں اس میں شک ہے؟ ابو شاکر نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ابو عبداللہ نے فرمایا کہ پھر اس کے پھٹنے سے ایک تصویر نکلتی ہے مور کی طرح، کیا اس میں کوئی چیز داخل ہوئی ہے ان چیزوں کے علاوہ جو تو جانتا ہے؟ وہ کہنے لگا، نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یہی حدوث عالم کی دلیل ہے۔ جس پر ابو شاکر کہنے لگا، اے ابو عبداللہ، آپ نے میری رہنمائی کرتے ہوئے معاملہ صاف کر دیا ہے، کتنی عمدہ اور نہایت مختصر بات کی ہے۔ آپ کو تو علم ہے کہ ہم جب تک آنکھوں سے دیکھ، کانوں سے سن، منہ سے چکھ، ناک سے سونگھ اور جلد کو چھو نہ لیں قبول نہیں کرتے۔ تو ابو عبداللہ نے فرمایا، تو نے 5 حواس کا ذکر کیا ہے، مگر یہ بات دلیل کے بغیر ثابت نہیں ہوتی، جیسے تاریکی چراغ کے بغیر ختم نہیں ہوتی۔ آپ کی مراد یہ کہ یہ حواس بغیر عقل کے غائب چیزوں کو نہیں پا سکتے، اور آپ نے اسے انڈے میں صورت و شکل کا تبدیل ہونا جو بتایا ہے وہ ایک معقول بات تھی جس کا جاننا محسوس کی بنیاد پر تھا۔ اللہ کی معرفت واجب ہے، اور جو کچھ آپ سے محفوظ کیا گیا ہے اللہ کی معرفت اور اس کے دین کے سمجھنے کے وجوب پر انہی کا اشارت ہے۔ میں نے لوگوں کے تمام علوم کو 4 چیزوں میں پایا ہے، اور ان میں سے پہلی یہ کہ اپنے رب کو پہچانو، اور دوسری یہ ہے کہ تم پر کون سے احسانات کیے ہیں، اور تیسری یہ کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے، اور چوتھی یہ کہ جان لو کہ کون سی چیز تمہیں دین سے خارج کر دے گی۔ اور یہ ایسی تقسیم ہے جو فرض شدہ فرائض و واجبات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ سب سے برتر چیز جو بندے پر واجب ہے وہ اس کا اپنے پروردگار کو پہچاننا، اور جب وہ یہ جان لے کہ اس کا کوئی معبود ہے تو یہ جاننا واجب ہے کہ اس نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ جب وہ یہ جان لے گا تو اس کی نعمتوں کو پہچانے گا، اور جب نعمتوں کو پہچان لے گا تو اس پر اس کا شکر ادا کرنا واجب ہوگا، اور جب اس کا شکریہ ادا کرنے کا ارادہ کرے گا تو اس پر واجب ہوگا کہ اس کے مقصد و مراد کو سمجھے، تاکہ اس مقصد کو ادا کر کے اس کی اطاعت کرے، اور جب اس کی اطاعت واجب ہے تو اس پر ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے جو اس کو دین سے خارج کر دیتی ہیں، تاکہ وہ ان سے اجتناب کرتے ہوئے اپنے رب کی اطاعت کرے اور اس کی نعمتوں پر شکر بجا لائے۔ نفی تشبیہ، جو کچھ آپ سے توحید اور نفی تشبیہ کے سلسلے میں محفوظ ہے اس میں سے آپ کا ارشاد ہے، حشام بن حکم کے لیے ہے کہ خدا کسی چیز سے مشابہ نہیں اور نہ کوئی چیز اس سے شباہت رکھتی ہے، وہ ذات برخلاف ہے اس کے جو وہم و گمان میں آ سکے۔ عدل،
اور جو کچھ آپ سے عدل کے بارے میں محفوظ ہے مختصر کلام میں سے آپ کا ارشاد زرارہ بن عین کے لیے ہے: اے زرارہ، میں تجھے قضاء و قدر میں مجمل سی بات بتاؤں؟ زرارہ نے عرض کیا کہ جی ہاں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور خدا مخلوق کو جمع کر لے گا تو ان سے جس چیز کے متعلق کہا گیا ہے باز پرس ہوگی، لیکن قضاء و قدر کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ تکمیل سعادت، حکمت و موضع کے سلسلے میں آپ سے محفوظ کلام میں سے آپ کا ارشاد ہے کہ ضروری نہیں کہ انسان جس چیز کی نیت کر لے اس پر قادر بھی ہو، پھر اگر قادر ہو تو وہ موفق بھی ہو، اور اگر موفق بھی ہو تو اسے کر گزرے۔ لہٰذا نیت، قدرت، توفیق اور کر گزرنے کا مقام جب یکجا ہو جائے تو سعادت کی تکمیل ہوتی ہے۔ دین خدا اور امام کی معرفت، دین خدا میں غور و فکر کرنے اور اولیاء خدا کی پہچان پر ابھارنے کے لیے جو کچھ آپ سے محفوظ رہا، اس میں سے آپ کا ایک ارشاد ہے کہ اس چیز میں اچھی طرح غور و فکر کر لو، جس سے جاہل و غافل رہنا فائدہ نہیں دے گا۔ اپنے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے اس چیز کے حصول کے لیے کمر بستہ ہو جا جس سے دوری کا عذر فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ دین خدا کے کچھ ارکان ایسے بھی ہیں جن کو جانے بغیر سخت قسم کی عبادت بھی بے فائدہ ہے، اور جس نے جان لیا اور اطاعت کی، اس کی درمیانی قسم کی عبادت بھی مضر نہیں، یعنی معرفت امام اور اس کی طرف اللہ کی مدد بغیر کوئی راہ نہیں پا سکتی۔ توبہ میں جلدی کرو، توبہ پر ابھارنے کے بارے میں آپ سے محفوظ ارشادات میں سے ہے کہ توبہ میں تاخیر کرنا دھوکہ اور زیادہ دیر کرنا موجب پریشانی ہے، اور خدا کے خلاف حیلے بہانے ہلاکت و تباہی ہے، اور گناہ پر اصرار و تکرار کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کے عذاب سے مطمئن و مامون ہوتا ہے، اور گھاٹے اور خسارے میں رہنے والی قوم کے علاوہ کوئی بھی خدا کے عذاب سے مامون نہیں رہتا۔ اور وہ اخبار اور روایات جو آپ سے علم و حکمت، بیان و حجت، زہد، تقوی اور موعظہ اور تمام قسم کے علوم میں محفوظ کی گئی ہیں، وہ اس سے زیادہ ہیں کہ گفتگو میں انہیں شمار کیا جائے یا کسی کتاب میں ان کا احاطہ کیا جائے، اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے وہ اس غرض کے لیے کافی ہے جو ہمارا مقصد ہے اور خدائی درستی اور اصلاح کے توفیق دینے والا ہے۔ سید حمیری کا واقعہ اور اس کے اشعار۔ حضرت کی شان میں سید اسماعیل بن محمد حمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ مذہب کسانیہ محمد بن حنفیہ کی امامت کے معتقد کے عقیدے سے روگرداں ہو کر پلٹ آئے تھے۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق اس عقیدے کا انکار کرتے ہوئے اسے نظام امامت کی طرف بلاتے ہیں۔ نمبر 1، اے مدینے کی طرف جانے والے اس تیز رفتاری اونٹنی کے سوار جو دور کی زمین کو طے کرنے والی ہے۔ نمبر 2، خدا تمہیں ہدایت دے، جب تم جعفر صادق کو دیکھو تو اللہ کے ولی اور تہذیب یافتہ کے بیٹے سے کہنا۔ نمبر 3، یاد رکھو اے اللہ کے ولی اور ولی کے بیٹے، میں خدا رحمان کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور پھر میرا رجوع۔ نمبر 4، آپ کی طرف سے اس گناہ سے کہ طویل زمانے تک جس میں میں ہمیشہ پوری وضاحت کے ساتھ کوشاں رہا۔ نمبر 5، میرا عقیدہ ابن خولہ محمد بن حنفیہ کے متعلق بطور دین پاک و پاکیزہ نسل سے عناد کی بنا پر نہیں تھا۔ نمبر 6، لیکن ہمیں وصی محمد سے روایت ملی تھی، جو کچھ آپ نے فرمایا تھا اس میں وہ غلط بیان کرنے والے نہیں تھے۔ نمبر 7، اور وہ روایت یہ تھی کہ خدا کا ولی غائب ہو جائے گا اور کئی سال تک اسے نہیں دیکھا جا سکے گا، مثل اس خوفزدہ کے جو کسی انتظار میں ہو۔ نمبر 8، پس اس غائب ہو جانے والے کے مال تقسیم ہو جائیں گے گویا وہ بلند آسمان میں غائب ہو چکا ہے۔ نمبر 9، اب اگر آپ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو حق آپ کا قول ہے، اور جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ حتمی ہے، اس میں کوئی تعصب کی بات نہیں۔ نمبر 10، اور میں رب کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ آپ کا ارشاد تمام مخلوق میں سے فرما بردار اور نافرمان کے لیے حجت ہے۔ نمبر 11، تحقیق ولی امر اور وہ قائم کہ جس کی طرف میری جان محو پرواز اور خوشی محسوس کرتی ہے۔ نمبر 12، اس کے لیے ایک غیبت ہے جس کے بغیر چارہ نہیں، وہ عنقریب غائب ہوگا، اس غائب پر اللہ کی رحمت ہو۔ نمبر 13، پس وہ ایک زمانے تک غیبت میں ٹھہرا رہے گا
پھر اس کی حکومت ظاہر ہوگی اور وہ مشرق و مغرب کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ ان اشعار میں سید کے کسانیہ مذہب سے پلٹنے، امام جعفر صادق کی امامت کے قائل ہونے، حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق کے زمانے میں شیعہ حضرات کی طرف سے آپ کی امامت کی طرف دعوت کے وجود کے واضح ہونے اور جناب صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ کے غیبت کے قول و عقیدے کے ہونے پر دلیل ہے، اور یہ غیبت خود آپ بزرگوار کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور یہی امامیہ اثنا عشری کے قول و عقیدے کی وضاحت ہے۔